بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ماں کی عظمت کے متعلق صحیح حدیثیں بیان کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ماں کے رشتے کے حوالے سے چند ناقابل تردید حقائق آپ کے سامنے بیان کرنا چاہیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو، لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے۔ دوستو، زندگی اس وقت تک بہت خوشگوار اور پرکشش محسوس ہوتی ہے جب تک آپ کے والدین، آپ کے قریب ترین اہل خانہ آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ ویسے تو ماں اور باپ دونوں ہی بچے کی پرورش میں دن رات ایک کر دیتے ہیں، اسی طرح ہر طرح کی خوشیاں اور آرام دینے کے لیے اپنی خوشیاں اور اپنا آرام قربان کر دیتے ہیں، لیکن اس ضمن میں ماں کا درجہ باپ سے زیادہ ہے۔ احادیث میں بھی ماں کے رتبے کو کئی جگہ والد سے اوپر بیان کیا گیا۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ماں بچے کی دنیا میں ولادت سے قبل 9 مہینے تک تکلیف اٹھاتی ہے اور اس کے بعد بھی دن رات اس کا خیال رکھتی ہے۔ دوسری جانب معاشی ذمہ داری میں باپ بہت زیادہ بوجھ اٹھاتا ہے، وہ جب چاہے سو بھی لیتا ہے، ہفتہ وار چھٹی میں بھی دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کر لیتا ہے، لیکن ماں ایسا نہیں کر سکتی۔ اس نے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، شوہر اور دیگر اہل خانہ کے کھانے، صفائی، کپڑوں اور گھر کے دیگر کاموں کو بھی نپٹانا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ اسے ہفتہ وار کوئی چھٹی نہیں ہوتی۔ بلکہ یوں کہنا غلط نہ ہوگا کہ کئی مائیں ایسی بھی ہیں کہ جنہیں عمر بھر کوئی چھٹی نصیب نہیں ہوتی۔ بچے کی تربیت میں ماں کا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ابتدائی برسوں کا پل پل ماں کی آغوش میں گزرتا ہے۔ بڑوں کا ادب کرنا سکھاتی ہے، صفائی کا خیال رکھنا سکھاتی ہے، بلا وجہ وقت ضائع نہیں کرنا اس کی گردان دن رات بچے کو یاد کرواتی ہے، رات کو جلد سلاتی ہے، نماز روزے کی پابندی کرواتی ہے، فضول لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس سے منع کرتی ہے۔ یہ سب کوئی اسکول بچے کو نہیں بتاتا، ماں ہی بتاتی ہے، اور یہ باتیں بچے کے ایک بلیک باکس میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ دوستو، یقیناً سب کے لیے وہ دن خاصا کٹھن ہوتا ہوگا کہ جس دن اس کی ماں کا انتقال ہوتا ہوگا، لیکن اس کے لیے زیادہ کٹھن ہوگا کہ جس دن ماں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اگر اس دن اس کی ماں کا انتقال ہو جائے تو اس کو پوری زندگی بھلانا دل و دماغ سے مشکل ہو جاتا ہے، وہ دماغ کے اندر تک نقش ہو جاتا ہے۔ دوستو، آئیے ہم ماں کی عظمت کے متعلق 5 صحیح حدیثیں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں، جنہیں سن کر ہم یہ بات جان پائیں گے کہ ماں کا کتنا زیادہ حق ہمارے اوپر ہے۔ حدیث نمبر 1۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بار فرمایا، تمہارا باپ۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5971۔ حدیث نمبر 2۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 3104۔ حدیث نمبر 3۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں اور تمہارے باپ، پھر تمہاری بہن اور تمہارا بھائی، پھر تمہارے قریبی اور قریبی۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 1897۔ حدیث نمبر 4۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کے ساتھ لازم رہو، کیونکہ جنت اس کے قدموں کے پاس ہے۔ سنن النسائی، حدیث نمبر 3106۔ حدیث نمبر 5۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے بارے میں نصیحت کرتا ہے، پھر تمہاری ماؤں کے بارے میں، پھر تمہاری ماؤں کے بارے میں، پھر تمہارے قریب ترین رشتہ داروں کے بارے میں، پھر ان کے بارے میں۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3661۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو کے بعد آپ کے دل میں ماں کی عظمت اور زیادہ بڑھ گئی ہوگی، اور اگر آپ میں سے کوئی ماں کا ادب نہیں کرتا یا ماں کا نافرمان ہے، اس ویڈیو کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنی ماں کا ضرور ادب کریں گے اور اللہ کی نافرمانی سے بھی بچیں گے۔ اللہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا با ادب لوگوں میں فرمائے، آمین۔ دوستو، اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے۔